بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں اپنا حصہ پا سکیں، اور یقیناً اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ سورہ الانعام کی آیات مبارکہ 39 کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہیں ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے، گونگے اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں محض تماش بینی کا شوق نہیں ہے بلکہ فی الواقع یا معلوم کرنے کے لیے نشانی دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ نبی جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ امر حق ہے یا نہیں، تو آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہارے گرد و پیش ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ زمین کے جانوروں اور ہوا کے پرندوں کی کسی ایک نوع کو لے کر اس کی زندگی پر غور کرو، کس طرح اس کی ساخت ٹھیک ٹھیک اس کے مناسب حال بنائی گئی ہے، کس طرح اس کی جبلت میں اس کی فطری ضرورتوں کے عین مطابق قوتیں ودیت کی گئی ہیں، کس طرح اس کی رزق رسانی کا انتظام ہو رہا ہے، کس طرح اس کی ایک تقدیر مقرر ہے جس کی حدود سے وہ نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، کس طرح ان میں سے ایک ایک جانور اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کی اسی مقام پر جہاں وہ ہے خبرگیری، نگرانی، حفاظت اور رہنمائی کی جا رہی ہے، کس طرح اس سے ایک مقرر اسکیم کے مطابق کام لیا جا رہا ہے، کس طرح اسے ایک ضابطہ کا پابند بنا کر رکھا گیا ہے، اور کس طرح اس کی پیدائش، تناسل اور موت کا سلسلہ پوری باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر خدا کی بے شمار نشانیوں میں سے صرف اسی ایک نشانی پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کی توحید اور اس کی صفات کا جو تصور یہ پیغمبر تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس تصور کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جس رویہ کی طرف تمہیں یہ دعوت دے رہا ہے وہ عین حق ہے، لیکن تم لوگ نہ خود اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہو نہ کسی سمجھانے والے کی بات سنتے ہو، جہالت کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہو اور
چاہتے ہو کہ عجائب قدرت کے کرشمے دکھا کر تمہارا دل بہلایا جائے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ خدا کا بھٹکانا یہ ہے کہ ایک جہالت پسند انسان کو آیات الہی کے مطالعہ کی توفیق نہ بخشی جائے، اور ایک متعصب غیر حقیقت پسند طالب علم اگر آیات الہی کا مشاہدہ بھی کرے بھی تو حقیقت رسی کے نشانات اس کی آنکھ سے اوجھل رہیں، اور غلط فہمیوں میں الجھانے والی چیزیں اسے حق سے دور اور دور تر کھینچتی چلی جائیں۔ بخلاف اس کے اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک طالب حق کو علم کے ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی جائے، اور اللہ کی آیات میں اسے ایک حقیقت تک پہنچنے کے نشانات ملتے چلے جائیں۔ ان تینوں کیفیتوں کی بکثرت مثالیں آئے دن ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ بکثرت انسان ایسے ہیں جن کے سامنے آفاق اور انفس میں اللہ کی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، مگر وہ جانوروں کی طرح انہیں دیکھتے ہیں اور کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ اور بہت سے انسان ہیں جو حیوانات، زولوجی، نباتیات، بوٹنی، حیاتیات، بائیولوجی، ارضیات، جیولوجی، فلکیات، اسٹرونومی، عضویات، سائیکالوجی، علم تشریح، اناٹومی اور سائنس کی دوسری شاخوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تاریخ، آثار قدیمہ اور علوم اجتماع، سوسائٹیز کی تحقیق کرتے ہیں، اور ایسی نشانیاں ان کے مشاہدے میں آتی ہیں جو قلب کو ایمان سے لبریز کر دیں، مگر چونکہ وہ مطالعہ کا آغاز ہی تعصب کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر دنیا اور اس کے فوائد اور منافع کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے مشاہدہ کے دوران میں ان کو صداقت تک پہنچنے والی کوئی نشانی نہیں ملتی، بلکہ جو نشانی بھی سامنے آتی ہے وہ انہیں الٹی دہریت، الحاد، مادہ پرستی اور نیچریت ہی کی طرف کھینچ لی جاتی ہے۔ ان کے مقابلہ میں ایسے لوگ بھی ناپید ہیں جو آنکھیں کھول کر اس کارگاہ عالم کو دیکھتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ برگ درختاں سبز در نظر ہوشیار، بہر ورکے دفتریست معرفت کردگار۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ گزشتہ آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ تم ایک نشانی کا مطالبہ کرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تمہارے گرد و پیش ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلے مثال کے طور پر حیوانات کی زندگی کے مشاہدہ کی طرف توجہ دلائی گئی، اس کے بعد اب ایک دوسری نشانی کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے جو خود منکرین حق کے اپنے نفس میں موجود ہے۔ جب انسان پر کوئی بڑی آفت آ جاتی ہے یا موت اپنی بھیانک صورت کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اس وقت ایک خدا کے دامن کے سوائے کوئی دوسری پناہ گاہ اسے نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے مشرک ایسے موقعوں پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدائے واحد کو پکارنے لگتے ہیں۔ کٹے سے کٹا دہریہ تک خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اسی نشانی کو یہاں حق نمائی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ خدا پرستی اور توحید کی شہادت ہر انسان کے نفس میں موجود ہے، جس پر غفلت و جہالت کے خواہ کتنے ہی پردے ڈال دیے گئے ہوں، مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اسی نشانی کے مشاہدے سے ایمان کی توفیق نصیب ہوئی۔ جب مکہ معظمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فتح ہو گیا تو اکرمہ جدہ کی طرف بھاگے اور ایک کشتی پر سوار ہو کر حبش کی راہ لی۔ راستہ میں سخت طوفان آیا اور کشتی خطرہ میں پڑ گئی۔ اول تو دیویوں اور دیوتاؤں کو پکارا جاتا رہا، مگر جب طوفان کی شدت بڑھی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی تو سب کہنے لگے کہ یہ وقت
اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں ہے، وہی چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھلی اور ان کے دل نے آواز دی کہ اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کہیں اور کیوں ہو؟ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا وہ نیک بندہ ہمیں 20 برس سے سمجھا رہا ہے اور ہم خواہ مخواہ اس سے لڑ رہے ہیں۔ یہ اکرمہ کی زندگی میں فیصلہ کن لمحہ تھا۔ انہوں نے اسی وقت خدا سے عہد کیا کہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور بعد میں آ کر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنی بقیہ عمر اسلام کے لیے جہاد کرتے گزار دی۔ حدیث مبارکہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ ناظرین و سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے راہ ہدایت والنجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن بحدیث، جس میں آج سورہ الانعام کی آیات مبارکہ 39 تا 41 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آخر میں درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ آنے والا ہر ایسا روحانی اور قرآنی وراگ آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اجزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ہمیں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔